ایکسٹرا میریٹل افیئرس کیوں ہوتے ہیں؟ مرد زیادہ انوالو ہیں یا خواتین؟ جو لوگ اپنے آپ کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. جنہوں نے نہیں بسانا ہوتا نا وہ کسی تیسرے آدمی کی طرف چلے جاتے ہیں یا تیسری عورت کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے آتے ہیں. اس لیے ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہے ہیں. جب آپ ایک جانور گھر لاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اسے پیار محبت سے پالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ اسے ایک دن ذبح ہو جانا ہے. یہی حالات جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہوتے ہیں. باہر کی عورت نے آپ سے جتنے گھنٹوں کے لیے ملنا ہے وہ تو مسکرا کے ملے گی بھائی. ذرا اس کو بیوی بنائے نا، پتہ لگے آپ کو. جیسے ہی وہ بیوی بنی ویسے ہی آپ کے لیے وہ بھی برابر ہو گئی. پھر آپ تیسری شادی، پھر آپ چوتھی شادی. اچھا، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کیوں ہوتے ہیں؟ مرد زیادہ انوالو ہیں یا خواتین؟ اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین زیادہ ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلتا ہی تب ہے جب میاں بیوی کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. جب آپ دونوں ایک دوسرے کو یہ سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ایک دوسرے سے. دیکھیں، بہت ساری فیلنگز ہوتی ہیں، بہت محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، انسان کچھ بتانا چاہتا ہے اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو. لیکن اگر شوہر یا بیوی کے پاس وقت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو سننے کا تو پھر تیسرے کی گنجائش تو بن گئی نا، آٹومیٹکلی بن گئی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مرد کی غفلت کی وجہ سے تیسرا بندہ جو ہے نا وہ انٹر ہوتا ہے، یا عورت کی طرف سے اگر ہوتا ہے تو بھی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے. مرد سے اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، یا آپ اس کی کسی بات سے جو ہے وہ ایگری نہیں کرتی ہیں تو آپ اسے بتائیں کہ وہ اسے چینج کر لے. آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ مجھے یہ تمہاری بات پسند نہیں ہے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ اس کو چینج کر لیں. چلیں بہت زیادہ نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت چینج کر لیں. کچھ آپ کوآپریٹ کریں، کچھ وہ کوآپریٹ کریں. میں ہمیشہ گھر بسانے کی بات کرتی ہوں، اور اگر میں گھر بسانے کی بات کرتی ہوں تو ظاہر ہے ہر ممکن حد تک اپنے گھر کو بھی بسانے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی کر رہے ہوں گے. تو اگر میں کر سکتی ہوں تو سب کر سکتے ہیں. بالکل ایسی بات. اور میں یہ سمجھتی ہوں آپ بھی شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں انسان کو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بظاہر خوبصورت نظر آنے والے چہرے جو ہے وہ سارے بہت جو ہے وہ پرفیکٹ جی ان کو جو ہے وہ لائف پارٹنر ملے. پرفیکٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں، ہم بھی نہیں ہیں. نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی غلطیاں ہوں گی، ہم بھی اپنے لائف پارٹنر کے لیے شاید اس طریقے سے نہ کر پا رہے ہوں. لیکن آپ کو ایک دوسرے کے لیے پرفیکشن دکھانی پڑے گی، ایک دوسرے کے لیے وہ عادات چھوڑنی پڑیں گی جو ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے. شادی کے بعد لائف یکسر تبدیل ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. جنہوں نے نہیں بسانا ہوتا نا وہ کسی تیسرے آدمی کی طرف چلے جاتے ہیں یا تیسری عورت کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے آتے ہیں. اس لیے ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہے ہیں، اس کی اور کوئی وجوہات نہیں ہے. اور مرد کو تو صرف آپ دیکھیں، کوئی بھی ہنس مکھ جو ہے وہ لڑکی مل جائے، کوئی جو ہے وہ تتلیاں مل جائیں، کوئی اس کی جو ہے وہ تعریف کر دے. بیسیکلی جو عورتیں کمی کر رہی ہیں نا، جو بیویاں کمی کر رہی ہیں وہ اپنے شوہر کی تعریف میں کر رہی ہیں، اور شوہر جو کمی کر رہے ہیں وہ اپنی بیوی کی تعریف میں کر رہے ہیں. کچھ سننے کے لیے مرد یا عورت کسی دوسری طرف نہیں جا رہا، صرف اپنی تعریف سننے کے لیے جا رہا ہے. پہلا ایلیمنٹ یہ کہ آپ کو جب کوئی یہ بتاتا ہے نا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو جب کوئی یہ بتاتا ہے نا کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، آپ کی تو آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، آپ کے تو بال ہی بہت اچھے ہیں، اور یہ بات آپ کے شوہر نے یا آپ کی بیوی نے آپ کو نہیں بتائی ہوتی، تو آپ اس طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کو مجھ میں یہ اٹریکشن نظر آ رہی ہے. بیسیکلی کسی بھی جگہ پہ کسی کو پھنسانے کے لیے سب سے پہلے اس کو پیار کا ہی لالچ دیا جاتا ہے. جب آپ ایک جانور گھر لاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اسے پیار محبت سے پالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ اسے ایک دن ذبح ہو جانا ہے. یہی حالات جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہوتے ہیں. دیکھیں، دو سمتوں کے مسافر ہیں میاں بیوی. آپ رائٹ پاؤں کا جوتا لیفٹ میں اور لیفٹ پاؤں کا جوتا رائٹ میں نہیں پہن سکتے. آپ جب شرٹ پہنتے ہیں تو رائٹ بازو لیفٹ میں اور لیفٹ بازو رائٹ میں نہیں پہن سکتے. میاں بیوی بھی دو مخالف سمتوں کے جو ہے وہ مسافر ہیں. ایک کی کچھ جو ہے وہ ڈیمانڈز ہیں، ایک کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، ایک کی کچھ سوچ ہے، ایک کی کچھ اور سوچ ہے. بہت کم میاں بیوی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں. تو جہاں پر کمپیٹیبلٹی ہے وہاں تو نبھ جاتی ہے، جہاں کمپیٹیبلٹی نہیں سوچ کی، باتوں کی، وہاں پہ نبھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت کمپیٹیبل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی کوئی تیسرا آ جاتا ہے. تیسرا ایک بندے کی غداری کی وجہ سے آتا ہے، یاد رکھیے گا. کوئی ایک بے وفا ہوتا ہے تو تیسرا بندہ جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے. یہ بے وفائی ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ جس نے، اور ہمیشہ تکلیف آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ جس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، جس کے ساتھ آپ بے تحاشا مخلص ہو کے چلیں گے نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو درد ضرور دے جائے گا، اور ایسا درد دے گا کہ وہ شاید آپ کے لیے سہنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور یہ ریلیشن شپ میں ہی ہوتا ہے،
یہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں، محبت کے ریلیشن شپ میں ہی ہوتا ہے. لوگ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ لوگوں کے دل کیوں ٹوٹتے ہیں؟ بیسیکلی دل نہیں، آپ کے جذبات ٹوٹتے ہیں. دل تو ایک پمپنگ مشین ہے، وہ تو ایک خون سپلائی کرنے کا ذریعہ ہے. لوگ دل کو جو ہے وہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں محبت کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ کبھی سسک کے روتے ہیں یا کبھی آپ جو ہے وہ کسی کے رویے، اپنے شوہر یا بیوی کے کسی غلط بات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے نا سانس رک رہا ہے، دل بند ہو رہا ہے. یہ ایموشنز ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں. جب آپ کسی کو اس حد تک لے آتے ہیں کہ آپ کوئی تیسرا بندہ جو ہے، اور آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ جو تیسرے لوگ بیچ میں آتے ہیں نا، یہ صرف اپنے وقتی لالچ کی وجہ سے آتے ہیں. بیویاں بالکل پریشان نہ ہوں کہ اگر کوئی دوسری یا تیسری عورت جو ہے وہ بیچ میں ہے، وہ مرد جب تک اس سے جو ہے وہ اپنی اچھے طریقے سے لوٹ نہیں نہ لے گا، یا وہ لوٹ نہیں لے گی اس کو اچھے طریقے سے. کون وفادار ہوتا ہے آج کل کے دور میں؟ مجھے بتائیں. وفادار بیوی ایک ہی ہوتی ہے، وہی وفاداری نبھا رہی ہوتی ہے، وہی ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے شوہر کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وفادار عورت کو چھوڑ کے ہم ایسی عورت کی طرف جو ہے وہ بھاگتے ہیں جو چکا چوند میں جو ہے وہ آپ کو جھوٹ میں الجھا کے رکھتی ہے، آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فینٹیسی ورلڈ میں جو ہے وہ لے جاتی ہے. مرد کو ہمیشہ سے فینٹیسیز میں رہنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. مرد مانتے نہیں ہیں اس بات کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سائیکولوجیکلی تسلیم نہیں کرتے اس چیز کو، لیکن رہتے فینٹیسی میں ہی ہیں، اور پسند ان کو فینٹیسی عورت ہی ہے کہ جس نے آپ کو فینٹیسی ورلڈ میں جو ہے وہ لے گی، جس نے آپ کو کہانیاں سنائیں، سٹوریاں سنائیں، مسکرا کے دیکھا، ہنسی مذاق. باہر کی عورت نے آپ سے جتنے گھنٹوں کے لیے ملنا ہے وہ تو مسکرا کے ملے گی بھائی. ذرا اس کو بیوی بنائے نا، پتہ لگے آپ کو. جیسے ہی وہ بیوی بنی ویسے ہی آپ کے لیے وہ بھی برابر ہو گئی. پھر آپ تیسری شادی، پھر آپ چوتھی شادی. ابھی تو اسلام میں 4 ہی شادیاں جو ہے وہ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ یہ پسند آئی تو اس سے شادی کر لی، یہ پسند آئی تو اس سے شادی کر لی. مجبوری کے تحت، کسی کا سہارا بننے کے تحت، یا کوئی اگر آپ کا جو ہے وہ آپ کہیں بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں اور شادی کرنا بہت ضروری ہے، اس کے تحت کہ زنا نہ کرے، اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مرد کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے وہ اسلام نے لیا. ایسے نہیں لیا. دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، شادی ایک ہی کرتے ہیں لیکن ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہیں وہ باہر 2-2 3-3 4-4 چلائے ہوتے ہیں. یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اسلام نے کہا کہ نکاح ہی کر لو. لیکن جب آپ نے نکاح کر لیا اور وہ بھی بیوی بن گئی تو وہ بھی سیم ہی ہو گئی. پھر آپ کسی اور جو ہے وہ بلبل کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئے. تو یہ والی چیزیں مردوں کو سمجھنی ہوگی کہ عورت ایک ہی، گھر ایک ہی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. جو مرد کسی مخلص عورت کو چھوڑ کر کسی بے وفا عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ مرد جو ہے وہ ایک دن بہت بری طرح جو ہے وہ زمین پر گرتا ہے. اور جب وہ گرتا ہے تو اس کے پاس نہ آگے کا راستہ ہوتا ہے، نہ گھر بچتا ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ محبت بچتی ہے، نہ احساس بچتا ہے، اور وہ مرد اکیلا رہ جاتا ہے. اور یہی حالت عورت کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے.